اور حضور خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا گیا ہوں. فرمایا کسی بھی عورت یا کسی بھی مرد جو نسب میں شجرہ میرا جڑتا ہے حضرت آدم سے لے کر مجھ تک کوئی بھی کافر یا مشرک نہیں ہے, سارے کے سارے مومن ہیں. ہمیں اپنی ہر دعوے کو قرآن اور حدیث کے پلڑے میں تولنا پڑے گا. ہم آج یہ خوشی منا رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی 12 تو سرکار کے وصال کا دن ہے اور وصال والے دن کوئی خوشیاں منائے تو یہ دشمنوں کا کام ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ خوشیاں منانا یہ ہمیں تم سے نہیں سیکھنا پڑے گا, یہ ہمیں قرآن سے سیکھنا پڑے گا کہ خوشی کب منانی اور کب نہیں منانی. آئو بھائی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ خوشی کب منع ہے اور غم کب منع ہے, قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 58, قرآن عظیم الشان 11واں سپارہ سورہ یونس آیت نمبر بولیے 58. میری جو تقریر ہے اس میں ذرا تھوڑا سا حاضر دماغ رہا کریں. کوئی میں بات کہتا ہوں تو بعد میں آپ بھول جاتے ہیں تو بتانے کا فائدہ کوئی نہیں. میں کچھ کلیہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. لوگ آج عید میلاد النبی کو کہتے ہیں بھائی یہ تو عید میلاد النبی منانا, خوشی منانا, عید تو خوشی کا نام ہے اور خوشی والے دن جس دن حضور دنیا سے گئے اسی دن خوشی منانا. میں نے کہا بھائی قرآن سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ خوشی کب منع ہے اور نبی پاک سے پوچھ لیتے ہیں کہ غم کب منع ہے. قرآن سورہ یونس آیت نمبر 58 اللہ فرماتا ہے کل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں نہیں کہتا, آپ فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے مسلمانوں سے کہ جب رب کا فضل اور اس کی رحمت حاصل ہو, اللہ کے فضل اور رحمت حاصل ہونے پر خوشیاں منایا کرو. خوشیاں منایا کرو قرآن کہتا ہے. اب قرآن پورا قرآن اٹھا کے الحمد سے والناس تک پڑھ لیں. قرآن نے کہیں نہیں لکھا, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہیں نہیں لکھا کہ 12 ربیع الاول کو خوشی نہ مناؤ, کہیں نہیں لکھا. آئیے اب حدیث کی طرف. بخاری شریف کتاب الجنائز صحیح بخاری میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ کوئی اگر فوت ہو جائے, اب یہ غم کا رونا روتے ہیں نا کہ خوشی جو وصال والا دن ہے تو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. بھائی قرآن سے میں نے بتا دیا کہ 12 ربیع الاول قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ خوشی نہ مناؤ, کہیں بھی نہیں لکھا, دعوے سے کہہ رہا ہوں. اور خوشی منانے کا حکم رب نے دیا ہے. اب رحمت قرآن سے پوچھتے ہیں بھائی رحمت کون ہے, رحمت کے حاصل ہونے پر کیا مناؤ, خوشی. تو قرآن خود دوسری جگہ قرآن جواب ہے. اللہ کا قرآن ہی قرآن کی وضاحت کر رہا ہے, مجھے نہیں کرنی پڑ رہی. کسی مولوی پیر کسی امام کا میں قول پیش نہیں کر رہا, قرآن کی آیت کی وضاحت قرآن سے. اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے حبیب عالمین جہاں بھی عالمین ہے, جہاں تک رب کا عالمین ہے, اللہ نے اس کے لیے حضور کو کیا بنا کر بھیجا, رحمت. تو رحمت کے حاصل ہونے پر رب نے کیا کہا, کیا مناؤ بھائی, خوشی. یہ بھی قرآن کی آیت وہ بھی قرآن کی آیت. اب آتے ہیں غم کی طرف کہ خوشی وصال والے دن خوشی منانا کیا یہ دشمنوں کا کام ہے. میں ان کا دعویٰ مانو چلو یار 12 ربیع الاول حضور کا وصال. اب سنیے حضور نے فرمایا کہ کوئی کسی کے فوت ہونے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے. اب غم کا تو متعین ہے وقت, خوشی کا متعین نہیں ہے. تو ثابت ہوا حضور کا ولادت کا دن 12 نہ بھی ہو تو حضور کی ولادت کی خوشی منانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور حضور کے وصال پر غم کرنا, حضور کو آج دنیا سے وصال فرمائے ہوئے 1431 سال ہو چکے ہیں. تو حدیث میں کیا آتا ہے, کتنے دن غم مناؤ, 3 دن.
جو 3 دن غم تھا صاحب وہ صحابہ منا چکے. اب ہمیں قرآن نے جو حکم دیا خوشی منانے کا، اب ہم خوشیاں ہی منائیں گے. اب خوشی بھی کس چیز کی؟ حضور کی پیدائش کی. اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو قرآن نے کیا کہا؟ رب العالمین فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے مومنوں پر یہ احسان عظیم کر دیا کہ اللہ نے مومنوں کو اپنا نبی عطا کر دیا، اپنا حبیب عطا کر دیا. اب ذرا مسئلہ تھوڑا سا سمجھیے گا. یار بندہ دنیا میں جس سے پیار کرتا ہو نا، کوئی اپنا بچہ کسی کو دیتا ہے؟ اولاد کسی کو دیتا ہے؟ ماں باپ اولاد سے کتنی پیار کرتی ہے، تو ماں باپ اپنے بچے کسی کو نہیں دیتے، کیونکہ رشتہ کس چیز کا ہے؟ پیار کا. پیار کیا ہے نا، محبت کیا ہے. تو ماں باپ جتنی محبت کرتے ہیں، عام انسان سے رب 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. عام انسان سے، یہ نبی ولی کی میں بات نہیں کر رہا، عام مومن سے. یار عام مومن سے رب اتنا پیار کرتا ہے تو رب العالمین اپنے حبیب سے کتنا پیار کرتا ہوگا. اور جب حبیب دینے کی باری آئی، رب العالمین نے ہمیں اسلام دیا، دین دیا، جنت کی مسلمانوں کو بشارت دی. احسان نہیں جتایا کہ مسلمانوں میں نے تمہیں جنت دے دی. رب العالمین نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، طاقت دی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کر دیا، لیکن ہر چیز دی، احسان نہیں جتایا. نبی دیا تو رب نے احسان جتا دیا. کیوں؟ کیونکہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے نا، کسی کو دیتے ہوئے کہتا ہے یار دے تو رہا ہوں، اس کی قدر کرنا. تو رب نے قرآن میں بھی کیا کہا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا. اس کا مطلب جو رب کا احسان ہے اور جس احسان کا شکرانہ اور ہم خوشی آج منا رہے ہیں، رب نے احسان مومنوں کو گنوایا ہے، ہر کسی کو نہیں. مومنوں پر احسان کر دیا. حالانکہ رحمت تو حضور کافر کے لیے بھی ہے. حضور رحمت جو ہے انشاءاللہ رحمت اللہ عالمین پہ انشاءاللہ اگلے سے اگلے جمعے پر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ مومنوں پر احسان کر دیا. اس بعث فیہم رسولا، کہ اپنا رسول ان میں بھیج دیا. اب سرکار مدینہ علیہ السلام، حضور کی پیدائش. اب میلاد کہتے ہیں حضور کی پیدائش کو. اب جو لوگ دعوے دار ہیں اس چیز کے کہ نبی ہماری طرح ہیں، نبی ہماری طرح کھاتے تھے، ان کے بچے تھے، ان کی شادیاں تھیں. میں نے کہا سب بات آپ کی ٹھیک ہے، حضور نے شادیاں بھی کی، بیوی بچے سب کچھ، لیکن نبی انسانوں میں سے ہیں، انسانوں کی طرح نہیں ہے. کہہ رہے یار کیا بات کر رہے ہو، قرآن میں لکھا ہے انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. حضور کو قرآن نے، اب میں قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن نے کیا کہا ہے، میں تمہاری طرح کیا ہوں، بشر ہوں. تو لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح. میں نے کہا او جلے تو بات سمجھا نہیں. اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب کل آپ فرما دیجئے انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں، میں تمہاری مثل انسان ہوں، تمہاری طرح نہیں ہوں. مثل ہونا اور تمہاری طرح ہونا میں بڑا فرق ہے. اب رسول پاک آپ کہے گا بھائی کیسے، کوئی لوجیکلی بات کرو. آج لوگ لوجیکلی بات سمجھتے ہیں، عقلی دلیل مانگتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی میں تمہیں بتاتا ہوں، تم جس مولوی کو مانتے ہو، جس پیر کو مانتے ہو، جو کہتا ہے میرا نبی ہماری طرح تھے، اسے کہنا کہ مولوی صاحب، پیر صاحب، آپ اپنی پیدائش کا واقعہ بیان کریں. آپ اپنی ماں سے پوچھیں، آپ اپنے کسی رشتہ دار سے پوچھیں کہ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کی ماں کی کیا حالت تھی اور آپ کی کیا حالت تھی. کو بتائے گا؟ ماں سے پوچھو تو وہ 2 چھتر لگائے گی. شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں شرمندگی ہے. لیکن میرے آقا کی ولادت کے وقت کا واقعہ بیان کرنا، اس سے ہمیں شرم سے آنکھیں نہیں جھکانی پڑتی، بلکہ ہمیں سر فخر سے بلند کرنا پڑتا ہے.
کہ حضور اس طرح پیدا ہوئے. سرکار کس طرح پیدا ہوئے؟ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں. اب میں مسئلہ یہ بھی چکا دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے والدین وہ مومن نہیں تھے. میں کہتا ہوں یار تم کہتے ہو بھائی مومن نہیں تھے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس وقت کوئی نبی نہیں تھا کہ جس پر ایمان لایا جائے، لیکن دو نبیوں کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے اسے زمانہ فطرت کہتے ہیں. فطرت نہیں، فطرت، فا تا را تا، فطرت، زمانہ فطرت. جس زمانے میں کوئی نبی نہ ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ زمانہ فطرت. اس میں کیا ضروری ہوتا ہے؟ اس میں کسی نبی کی شریعت تو ہوتی نہیں ہے. نبی حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی پاک سے آخری جو نبی گزرے ہیں حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ، زمانہ 550 سال کا فرق ہے. 550 سال. کوئی نبی نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی موجود نہیں، کوئی بتانے والا نہیں. اللہ ہے نہیں ہے کیا ہے؟ اس زمانے میں اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ رب کی بخشش چاہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، بس اس کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے. اب لوگ کہتے ہیں حضور کے والدین نعوذ باللہ وہ کافر تھے، نعوذ باللہ وہ بت پرست تھے. ٹھیک ہے اس زمانے میں بت پرستی تھی عرب میں. اب میں ذرا مسئلہ سمجھانے لگا ہوں. میرا دعویٰ ہے کہ حضور کے والدین پکے ٹھکے مومن تھے. کیسے؟ لوجیکلی سمجھانی ہے ہر بات کو، عقلی لحاظ سے سمجھاؤ. قرآن سے جو قرآن سمجھتا ہے اس کو قرآن پیش کرو، لیکن جو عقلی لحاظ سے ماننا چاہتا ہے اس کو عقل کی سٹ مارو. حضور کے والدین ہم کیا کہتے ہیں؟ حضور کے والدین مومن تھے. اب کہیں گے بھائی کیسے؟ اس زمانے میں تو بت پرستی تھی. میں کہوں گا ایسے کہ قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اے حبیب ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ ہم آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے. یہ مقام محمود کیا ہے؟ جب حدیثیں کھولی تو دیکھا یہ مقام محمود ایک منبر ہے. بعض حدیثوں میں، بعض روایتوں میں ہے کہ مقام محمود ایک پتھر ہے. مقام محمود جس پر قیامت والے دن نبی پاک بیٹھیں گے. حضور ابھی بیٹھے گے، ابھی بیٹھیں گے، ابھی بیٹھے نہیں ہیں. اس کو رب کیا فرما رہا ہے؟ مقام محمود. اب ذرا سمجھ لیں، مسئلہ سمجھنا. قیامت کا دن کافر کے لیے 50,000 سال جتنا ہوگا، کافر کے لیے 50,000 سال جتنا، بعض کافروں کے لیے 1000 سال جتنا، بعض مومنوں کے لیے ایک دن جتنا، اور بعض جو بڑے ہی اللہ رسول کے پیارے ہیں ان کے لیے قیامت کا دن اتنا ہلکا ہوگا جس طرح ایک فرض نماز ہے. اب مسئلہ سمجھ لیجیے ذرا. اس کا مطلب عام مومن کے لیے ایک دن، جو اللہ کے پیارے ولی ہیں ان کے لیے کتنا ہے؟ ایک فرض نماز. اس کا مطلب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کو مقام محمود پر کتنے منٹ بیٹھیں گے؟ کتنے منٹ بیٹھیں گے؟ فرض نماز میں 4 رکعت والی نماز بھی ہو کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی؟ 10 منٹ، 15 20 منٹ لگاؤ بھائی چلو. یعنی میرے نبی نے ابھی اس پتھر پر یا منبر پر ابھی بیٹھنا ہے، ابھی بیٹھے نہیں ہے. کتنے منٹ کے لیے؟ 20 منٹ کے لیے. آپ کی مان لیتے 20 منٹ. عشاء کی نماز ہے بھائی، لمبی ہے، 20 منٹ لگ جاتے ہیں. 20 منٹ کے لیے حضور نے ابھی بیٹھنا ہے. رب اس کو کیا کہہ رہا؟ مقام محمود. اب حضور کے والدین والی بات ذہن میں رکھنا. مقام محمود، مقام محمود، محمود کا معنی کیا ہے؟ جس کی رب نے تعریف کی ہو. حضور کا نام محمد، اور جہاں حضور بیٹھیں گے اس کو مقام محمود. محمد الذی یحمد حمدا بعد حمد، کرۃ بعد کرۃ، مرۃ بعد مرۃ. محمد ایسی ذات ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور جس پر وہ بیٹھ جائیں اس پتھر کی بھی تعریف کی گئی ہے. یار رب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا نبی 20 منٹ کے لیے کسی منبر یا پتھر پر بیٹھے بغیر تعریف کے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 9 ماہ جس ماں کے شکم میں رہا، رب کیسے کسی کافرہ کے بطن میں اس کو رکھ سکتا ہے؟
تو رب نے اپنے نبی کے لیے جس طرح ممبر کا چناؤ کیا ہے، اس طرح نبی کے لیے اللہ نے جس عورت کا چناؤ کیا وہ بھی بڑی خاص تھی. اور حضور خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا گیا ہوں. فرمایا کسی بھی عورت یا کسی بھی مرد جو نسب میں شجرہ میرا جڑتا ہے، حضرت آدم سے لے کے مجھ تک کوئی بھی کافر یا مشرک نہیں ہے، سارے کے سارے مومن ہیں. فرمایا مجھے کفر اور شرک کی غلاظت مجھ تک نہیں پہنچی. حضور پاک نسب کے ذریعے سے دنیا میں آئے اور حضور کی ولادت فرمایا 9 ماہ میرے بطن میں رہے. حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں. اب سیدہ آمینہ کا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ سیدہ آمینہ کافرہ مشرک نہیں بلکہ کیا ہے بھائی، مومن ہے، مومنہ ہے. حضرت عبداللہ مومن ہے. اب فرماتی ہیں کہ جب یہ امانت میرے بطن میں پہنچی، عجیب غریب نظارہ تھا. پہلے ماہ میں دیکھا ایک لمبی عورت وہ حجرے میں آئی. میں نے کہا یہ کہاں سے آ گئی؟ تو اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں تمام انسانوں کی ماں اماں حوا ہوں. فرمایا کیا کرنے آئی ہیں؟ فرمایا میں تمہیں مبارکباد دینے آئی ہوں، تم نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہو. اماں، اور میں دکھا سکتا ہوں یہ اماں حوا آئی. فرمایا دوسرا مہینہ بی بی آسیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے پرورش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنہوں نے خدمت کی، فرعون کی بیوی تھی مومنہ. فرمایا انہوں نے مبارکباد. اب بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ وہ تو کئی ہزار سال پہلے دنیا سے جا چکے، یہ جو مبارکباد دینے آئے تھے یہ کون تھے بھائی؟ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے قبل مبارکبادیں کنہوں نے دی؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں، اولیاء کرام فرماتے ہیں، ایک ہے بندے کا جسم حقیقی جس کو لوگ دفناتے ہیں، ایک ہوتی ہے روح. جب دنیا سے چلا جاتا ہے بندہ تو جسم حقیقی قبر میں ہوتا ہے، لیکن جسم مثالی اللہ اس روح کو اللہ جسم عطا کرتا ہے. دکھنے میں جسم ہوتا ہے لیکن ہوتی وہ حقیقت میں روح کا جسم ہے. وہ کہیں پر بند نہیں ہوتا، اس کا تعلق جسم سے بھی ہوتا ہے، اس روح کا تعلق، لیکن وہ روح کئی جگہ پھرتی بھی ہے. فرمایا یہ جو اماں حوا آئی، حضرت بی بی آسیہ آئی، حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ، یہ جو حضور کی مبارکبادیں دینے آئی، یہ ساری کی ساری اصل میں قبر میں تھی، لیکن ان کی روح آئی جن کو پتہ قبر میں چل گیا کہ حضور دنیا میں آنے والے ہیں. یار حضرت بی بی آسیہ، اماں حوا، حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، یہ ساری خود نبی نہیں ہیں. آج لوگ کہتے ہیں آپ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھتے ہو تو حضور تو سامنے نہیں ہے. میں نے کہا حضور واقعی ہمارے سامنے نہیں ہے، ہماری نظریں نہیں ہیں حضور کو دیکھنے والی، لیکن حضور کی توجہات اور نبی پاک کی بصارت اتنی موجود ہے کہ حضور قبر انور سے ہماری طرف توجہ فرما سکتے ہیں. وہ کیسے کہ جس طرح یہ پاک بیبیاں جو بی بی آمنہ کو سلام دینے کے لیے آئیں، قبر میں ان کو پتہ چل گیا کہ حضور آنے والے ہیں، نبی نہیں ہیں، نبیوں کی مائیں ہیں. اور نبیوں کی ماؤں کا علم اتنا ہے تو خود بتاؤ نبیوں کی نظر کا عالم کیا ہوگا. تو حضور نبی پاک علیہ السلام کے فرمایا کہ 9 ماہ تک مجھے جو حالت حمل میں عورت کو پریگننسی میں جو تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، فرمایا مجھے کوئی بھی نہیں تھا، مجھے نہیں تھا. اور فرمایا وقت ولادت، آج کوئی مولوی جو حضور کو اپنے جیسا کہتا ہے اسے کہ اپنی پیدائش بیان کرے، نہیں کر سکتا، لیکن سرکار مدینہ علیہ السلام نے خود اپنی ولادت بیان کی ہے. فرمایا میری والدہ نے مجھے بتایا، بی بی آمینہ نے، اور امام زرقانی علیہ الرحمہ نے یہ مواہب دنیا کی شرح کے اندر یہ بات بیان کی. فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو بی بی آمنہ فرمایا خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا. خرج منی نور، میرے بطن سے نور نکلا، اور اس نور کی لائٹ اتنی تیز تھی، فرمایا مکہ میں رہتے ہوئے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. آج بڑی ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، لوگ دعوے کرتے ہیں بہت ٹیکنالوجی ہے.
ابھی تک سائنس ایسی لائٹ نہیں بنا سکی کہ لاہور میں رہتے ہوئے آپ کو جناب گجرا علیہ مریدکے کا چوک ہی نظر آ جائے. کوئی بھی نہیں ہے کہ سیدھا یہاں پہ کھڑے ہو کے سامنے نظر آئے. ہاں LCD کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن اتنی تیز لائٹ نہیں ہے. لیکن حضور علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہی جو نور چمکا, بی بی آمنہ نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. اور اسی وقت حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر تھی 7 سال. مدینہ المنورہ جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا, فرمایا صبح صادق کا وقت تھا. اور کمال ہے, رب نے اپنے محبوب کی پیدائش کے لیے وقت بھی وہ بنایا کہ دن بھی راضی اور رات بھی راضی. اگر حضور دن میں آتے تو دن کو فخر ہوتا کہ نبی کی پیدائش میرے وقت میں ہوئی ہے, رات میں پیدائش ہوتی تو رات کہتی. لیکن حضور جب دنیا میں آئے, اندھیرا جا رہا تھا, اجالا آ رہا تھا. اور حضور کی پیدائش بتا رہی تھی کہ یہ ایسے نبی تشریف لا رہے ہیں جن کے آنے سے اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ اجالا ہی اجالا ہوگا. تو سرکار مدینہ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت صبح صادق, نہ دن تھی اور نہ رات, درمیان کا ٹائم جو فجر کے آغاز کا ٹائم ہوتا ہے. نہ تو سورج چڑھا تھا اور نہ ہی رات تھی, بالکل درمیان کا وقت. فرمایا وہ وقت یثرب میں کوہرام مچ گیا, جس کو اس وقت یثرب کہتے تھے, ویسے اب کہنا منع ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. فرمایا مدینہ میں کوہرام بپا ہو گیا. حسان ابن ثابت فرماتے ہیں میں اور میرے والد جلدی جلدی باہر نکلے, یہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ یہودی جو علماء تھے وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے, آنکھوں سے آنسو, اور آسمان کی طرف دیکھ رہے. فرمایا میں اور میرے والد نے پوچھا بھائی خیریت تو ہے, کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ہائے, بنی اسرائیل کو بڑا فخر تھا اپنے اوپر کہ 70,000 نبی حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 70,000 انبیاء کرام ان میں آئے. ظاہری بات ہے کسی کا دادا بھی پیر ہو نا, ولی ہو, تو ان کو بھی بڑا مان ہوتا ہے, بھائی ساڈا دادا فلاں ولی سی. تو جس نسل کے اندر ہی 70,000 نبی آئے, ان کا تکبر اور ان کا انانیت کتنی ہوگی کہ جناب ہمارے بڑے تو سارے نبی تھے. یہودیوں کو اس لیے آج تک بڑا اپنے اوپر ناز ہے کہ ہم نبیوں کی نسل میں سے ہیں. تو اس وقت وہ کہتے رونے لگ پڑے. تو ہم نے کہا خیریت؟ اس نے کہا بنی اسرائیل کا جو فخر تھا وہ خاک میں مل گیا. کہا ہوا کیا؟ کہا جو نبی آخر الزمان کی پیدائش کے وقت آسمان پر ستارہ طلوع ہونا تھا وہ نبی آ چکے ہیں. حضور کی پیدائش, نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت. اور اماں حضرت سیدہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ وقت ولادت میرے جسم سے نور نکلا اور خوشبو ہی خوشبو. اور حضور کی ولادت کے فرمایا چند ایام پہلے میں گزر رہی تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹی تم نے عرب کے دستور کے خلاف ایک کام کر دیا. تو عرض کیا ابا جان کون سا کام؟ فرمایا عرب میں دستور ہے جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے وہ خوشبو نہیں لگا سکتی, وہ اپنے آپ کو بنا سنوار نہیں سکتی, تم نے خوشبو لگانا شروع کر دی ہے. تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں ابا جان واللہ میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی. فرمایا نہیں, تم جہاں سے گزرتی ہو ان رستوں سے خوشبوئیں اتنی زیادہ آتی ہے کہ مشک و عنبر کی بھی ایسی خوشبو نہیں ہے. فرمایا جب سے یہ حضرت عبداللہ کی امانت میرے بطن میں آئی ہے جہاں سے جاتی ہوں وہ رستے بھی یہاں نبی سلام علیکہ کہتے ہیں, حضور کی پیدائش سے پہلے. تو سرکار مدینہ علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی منانا یہ مومنوں کا کام ہے, یہ یہودیوں کا کام نہیں ہے. یہودیوں نے اس وقت وہ روئے, اور ایک یہودی کہتا میں مانتا ہی نہیں کہ حضور پیدا ہو چکے ہیں. اس نے کہا دیکھو جا کے مکہ میں جب آیا سرکار مدینہ علیہ السلام کے پوچھتے پوچھتے جہاں پوچھتا تو وہاں عرب والے بیٹیوں کو اپنا بوجھ سمجھتے تھے, لیکن حضور آئے رب نے ان کو بھی خوشیاں نصیب کی. اللہ نے ہر کسی کو اس سال بیٹا عطا کیا, بیٹی کسی کو نہ دی. سب دیکھا سب گھروں میں بیٹے تھے. تو پتہ کیا کہ فلاں رات میں 7 بچے پیدا ہوئے تھے. تو ایک ان میں سے پوچھتے پوچھتے 6 بچے دیکھ لے, اس نے کہا یہ بھی نہیں, اس نے کہا یہ بھی نہیں. 6 کے 6 بچے دیکھ کر حضرت بی بی آمنہ کے دروازے تک جب پہنچا
تو حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آپ اپنا پوتا مجھے دکھانا مناسب سمجھیں گے؟ کہا نہیں، آپ کون ہیں، کہاں سے؟ کہا جی میں یثرب سے آیا ہوں، یہودیوں کتاب کا عالم ہوں۔ فرمایا کہ آپ کو میں صرف دکھا سکتا ہوں، آپ نے چھونا نہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے آپ لائیں۔ جب لایا گیا تو فرمایا کہ یہ ایسا بچہ ہے حضرت عبد المطلب نے کہ جب پیدا ہوا، امام زرقانی نے بھی اس یہ روایت نقل کی کہ فرمایا کہ جب حضور پیدا ہوئے تو 3 کلمات پیدا ہوتے ساتھ ہی حضور کی زبان سے نکلے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ 3 کلمات زبان سے نکلے، اور یہ کلمات پڑھنے کے بعد حضور نے دوسرا جو کام کیا وہ سجدہ کیا۔ یار حضور نے تو سجدہ رب العالمین کو پیدا ہوتے ساتھ ہی کیا، اور آج مسلمان پہ نماز باری ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لے کے آئے، جب حضور کا چہرہ دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، اس میں دودھ تھا، تو اس نے پکڑا ہوا، جب حضور کا چہرہ دیکھا اس کے ہاتھ سے پیالہ گر گیا۔ اس نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بس اس بچے کا خیال کرنا، ہمیں بڑا ناز تھا اپنی نسل پر، لیکن اللہ نے جو ختم نبوت کا تاج ہے وہ بنی اسماعیل کو سونپ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے ساتھ ہی اس نے کہا یہی وہ بچہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی انسان آباد ہے، وہ علاقہ، وہ جگہ کوئی بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر اس نبی کے ماننے والے اور اس نبی کے دین کا جھنڈا بلند نہیں ہوگا۔ آج فرانسیسیوں کو یہی ڈر ہے کہ جناب ہم اس نبی کی محبت لوگوں کو دل سے نکالیں، ان کے نعوذ باللہ کارٹون بنائیں، شائع کریں اور خاکے بنائیں۔ میں کہتا ہوں تمہارے ہاتھ خاک بن جائیں گے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں یہ امت کبھی بھی غداری نہیں کر سکتی۔ جتنی مرضی کوشش کر لو تم کہ جناب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، حضور علیہ السلام کے دین کا علم انشاءاللہ بلند رہے گا، اور فرانس پر بھی نبی پاک کے دین کا جھنڈا غالب آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ اور ہمیں کچھ کام کرنے ہیں، کچھ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے موجودہ دور میں جو گورنمنٹ کے کام ہے اگر وہ نہیں کر رہی، لیکن یار کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں، وہ نہیں کر رہی ہیں تو ہم تو کر سکتے ہیں نا، کیونکہ قیامت کو ہم نے حضور کو اپنی جو ہے نا اپنی جو پیشانی پیش کرنی ہے، یا رسول اللہ ہم نے تو آپ سے کچھ وفاداری کی، انہوں نے اگر نہیں کی تو نہیں کی، ہم تو کرنے والے ہیں نا۔ آپ نے فرانس کی پروڈکٹ، آپ کے ہاتھ میں، ہر بندے کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے، آپ جو چیز لیتے ہیں مہنگی سے مہنگی، آپ اس کی کمپنی دیکھیں گے، اس کا فرانس کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے۔ گوگل موجود ہے، ہر چیز کی میڈ ان پتہ چل جاتا ہے کس جگہ کی بنی ہوئی ہے، یا کس علاقے سے اس جو ہے نا کمپنی کا تعلق ہے، آپ اس کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ یہ جو گورا ہے نا، یہ اور چیزیں تو برداشت کر سکتا، اپنا معاشی بحران نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ مسلمان ہے جو بھوکا پیاسا بھی ہو، جو کہتا ہے یار نبی کے نام پر مرنا پڑے تو تیار ہیں، کچھ کام ہے۔ اور نمبر 2 پر اپنے بچوں کو دین سکھائیں اور اعلیٰ تعلیم پڑھائیں، تاکہ یہ اعلیٰ عہدوں پر ہم کہتے ہیں جناب یہ آرمی چیف کا کام ہے، یہ فلاں کا کام ہے، یہ فلاں کا کام ہے، سفیر کو باہر نکالے۔ اور بھائی تو نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کیوں نہیں پڑھائی کہ ان سیٹوں پر تمہارے بچے بیٹھتے؟ جب ان سیٹوں پر تمہارے بچے بیٹھیں گے تو ملک میں کبھی بھی فرانس کا سفیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ فرانس کے سفیر کو ہم کہتے ہیں نکالے، ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں نا، نکالیں، لیکن یہ غلام ہیں، یہ یورپ کے غلام ہیں، یہ کبھی بھی ان کو باہر نہیں نکال سکتے۔ یہ آپ اور ہمارا کام ہے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم پڑھاؤ، تاکہ ان اعلیٰ سیٹوں پر، اعلیٰ عہدوں پر جب ایک دیندار بندہ ہوگا، جس کے ہاتھ میں قلم دان ہوگا، جس کے پاس قلم کی پاور ہوگی، تو کبھی بھی کسی گستاخ کی ہمت نہیں ہوگی کہ دنیا میں وہ نبی پاک کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ تو یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اعلیٰ تعلیم پڑھائیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے ماننے والوں کو یہی تو باتیں سکھائی تھی کہ آج ہم کہتے ہیں فوج میں بھی قادیانی ہے، یہ جوڈیشری میں بھی قادیانی ہے، بڑے بڑے جج قادیانی ہے، وکیل قادیانی ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنی ماننے والوں کو یہ بات سکھائی کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ تو آج قادیانی اس لیے مضبوط ہے، وہ اس لیے نہیں ہماری جناب بنیادوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں۔ جب ہمارے پڑھے لکھا طبقہ نوجوان ان عہدوں پر بیٹھے گا تو پھر فیصلے رسول اللہ کے دین کے مطابق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔